نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ یہ بلند رتبہ کتاب کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اس آیت پر ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی ہدایت صرف متقی لوگوں کے لیے ہے، عام یا گناہگار لوگ قرآن حکیم سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کے اس اعتراض کا مقصد قرآن حکیم کی آفاقیت اور عالمگیریت کو محدود ثابت کرنا ہے۔ اس اعتراض کا خلاف حقیقت ہونا واضح ہے۔ مغرب میں آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ان کے قبول اسلام کی وجہ کسی مسلمان کا اخلاق و کردار نہیں بلکہ قرآن حکیم کا معروضی مطالعہ ہے۔ آج بھی جو شخص قرآن حکیم کا معروضی انداز میں مطالعہ کرتا ہے اس کا دل نور ہدایت سے منور ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم تمام بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا، اور جس ذات اقدس پر یہ کلام نازل ہوا ان کی رسالت تا قیامت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، آپ انہیں ڈراتے اور خوشخبری سناتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس آیت میں کافۃ للناس کے الفاظ اس بات پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انسانوں کی طرف رسالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب یعنی قرآن نازل ہوا وہ ہر خاص و عام کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا منبع ہو۔ چنانچہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن حکیم تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا منبع ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن حکیم تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا منبع ہے تو سورہ بقرہ کی آیت میں اس ہدایت اور رہنمائی کو متقی لوگوں کے لیے کیوں خاص کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے مطابق افضلیت کا معیار تقوی ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ قرآن حکیم سے سب سے زیادہ ہدایت حاصل کرنے والے متقی لوگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ قرآن حکیم کے احکامات اور موضوعات سے سب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ قرآن حکیم کے احکام اور اوامر اور نواہی پر سب سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک عام فہم بات ہے کہ جو شخص کسی کتاب کے موضوعات سے جس قدر واقف ہوگا اسے اس کتاب سے ہدایت اور رہنمائی لینے میں اسی قدر آسانی ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن نے ہدایت کو متقی لوگوں کے لیے خاص کیا ہے۔ اگرچہ قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے لیکن متقی کے ساتھ اس کی ہدایت کو خاص کرنے کی وجہ انہیں شرف بخشنا ہے، کیونکہ وہ لوگ ایمان لائے اور جو کچھ قرآن میں ہے اس کی انہوں نے تصدیق کی۔ اس بات کو ایک چند مثالوں کے ساتھ واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص کسی خاص علم یا فن پر کتاب لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے مفید ہے، لیکن اس کتاب سے سب سے زیادہ فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو اس کتاب میں موجود علوم و فنون سے سب سے زیادہ واقف ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کتاب سے فقط ان علوم و فنون کے ماہرین ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان علوم و فنون کے ماہرین اس کتاب کو سب سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ سمجھنے کے اہل ہیں، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عوام علاقہ کو دعوت پر بلاتا ہے
اور اس علاقہ کے معزز لوگوں کو نام لے لے کر اس دعوت پر بلاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس دعوت پر فقط معززین علاقہ ہی جا سکتے ہیں، بلکہ معززین علاقہ کو نام لے لے کر مدعو کرنا انہیں عزت و شرف بخشنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ قرآن حکیم کی ہدایت کو متقی لوگوں کے لیے خاص کرنا صرف ان کی عزت اور شرف کے لیے ہے، نہ کہ یہ ہدایت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے خاص ہے، بلکہ اس کتاب سے ہر خاص و عام، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یا جو بھی ہے، وہ معروضی انداز میں اگر اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کا دل قرآن حکیم کی نور ہدایت سے منور ہو جاتا ہے۔